صرف 1 منٹ. کبھی سوچا آپ نے کہ جو سب سے خوبصورت تحفہ آپ کو ملا تھا کس طریقے سے آپ نے اسے اپنے ہاتھوں برباد کر دیا؟ کسی انسان کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ اس کی زندگی ہوتی ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے. کہاں سے آیا تھا کچھ معلوم نہیں, کہاں جائے گا کچھ معلوم نہیں. اور اس زندگی کی شکر کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کے ایک ایک لمحے کو انجوائے کرے. تب آدمی اس زندگی کی, اس خوبصورت زندگی کا صحیح معنوں میں شکر ادا کر سکتا ہے. جبکہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم سرابوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں اور لمحے موجود میں ہم لطف اندوز نہیں ہو پاتے. کبھی ہمیں اپنے ماضی کے غم کھائے جاتے ہیں, کبھی ہماری مستقبل کی امیدیں ہمیں اس طریقے سے بھاگنے اور ہاپنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم لمحے موجود سے لطف نہیں لے سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع کے اوپر آؤں, میں آپ کو حکیم لقمان کی ایک حکایت سناؤں گا. حکیم لقمان کا زمانہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 3.5 سال کا ہے. کوئی کہتے ہیں 600-700 سال قبل مسیح میں آپ کا زمانہ تھا. اچھا, اگرچہ ان کا ذکر باقاعدہ قرآن میں بھی آتا ہے, ان کے نام کی ایک صورت بھی ہے, لیکن اجماع اسی پر ہے لوگوں کا کہ وہ کوئی نبی نہیں تھے. ہاں, ان کی باتوں میں بڑی حکمت ہوا کرتی تھی. چھوٹے چھوٹے قصوں میں زندگی کے بڑے بڑے راز کھولتے تھے. حکیم لقمان یہ لکھتے ہیں کہ ایک بار یہ ہوا کہ جنگل کے بادشاہ یعنی شیر نے ایک گلہری کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا. اس گلہری کی پھرتیاں دیکھنے سے قابل تھیں. ہر طرف وہ نظر رکھتی تھی, جہاں کوئی مشکوک چیز ہو فوراً اسے اپنی دم کھڑی کی, سونگا اس نے اور دوڑی دوڑی بادشاہ کے پاس آئی, اطلاع کر دی. کبھی کچھ شبہ بھی اگر ہوا دور سے کہ کہیں کسی سے دشمن کا امکان ہے تو پھر اس کی آڑیاں جاڑیاں دیکھنے والی ہوتی تھیں. کبھی وہ درخت کی پھنک کے اوپر, کبھی زمین کے اوپر, اور آ کے وہ بادشاہ کو اطلاع کرتی تھی کہ جناب فلاں جگہ سے خطرے کی بو ہے. بادشاہ یعنی شیر اس کے کاموں سے بڑا خوش تھا اور اس نے گلہری سے وعدہ یہ کیا تھا کہ تم اسی طرح دل لگا کے کام کرتی رہو, تمہیں انعام و اکرام بھی ملے گا, تمہیں تنخواہ ملے گی, اور جب تم ملازمت سے فارغ ہو جاؤ گی تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. میں تمہیں اتنا نوازوں گا کہ تم اس کے بعد رہتی عمر تک کھاتی رہو گی اور وہ ختم نہ ہو سکے گا. میں تمہارے لیے دنیا کے بہترین اخروٹ منگوا کر تمہیں دوں گا, ایک پورا چھکڑا بھر کے دوں گا, ایسا کہ تم کھاتی رہو کھاتی رہو کھاتی رہو اور کبھی وہ ختم ہوں گے. اور وہ گلہری سوچ سوچ کے بڑی ایکسائٹڈ ہوتی تھی کہ کب وہ دن آئے گا جب میں ریٹائر ہوں گی اور مجھے وہ اخروٹوں سے بھرا ہوا چھکڑا ملے گا اور میں گھر میں آرام سے بیٹھی رہوں گی, اور کبھی کبھار ایک اخروٹ ملا, کھا لیا, پھر دوسرا کھا لیا, اور بادشاہ تم یہ اتنا دے گا کہ ساری عمر کے لیے کافی ہوگا. آخر وہ دن آ گیا جب گلہری کو ریٹائر ہونا تھا. گلہری کی ریٹائرمنٹ پر ایک فیئر ویل پارٹی بھی, پورا آفس یعنی تمام کے تمام جانور اس فیئر ویل پارٹی میں موجود تھے. بادشاہ یعنی شیر نے اپنے وعدے کے مطابق ایک پورا چھکڑا اخروٹوں کا بھر کے اس گلہری کو پیش کیا انعام و اکرام کے طور پہ, اور اس گلہری کے آفس کولیگز نے یعنی جانوروں نے خوب خوب تالیاں بجائیں. گلہری بہت خوش ہوئی. پھر اس نے جب اخروٹوں کی طرف دیکھا تو مایوسی کی لہر اس کے پورے بدن میں دوڑ گئی. اسے یاد آیا کہ عمر کے اس حصے میں مجھے یہ نعمتیں مل رہی ہیں جب میرے منہ میں اب دانت کوئی نہیں ہے. اب میں ان اخروٹوں سے کوئی لطف نہیں لے سکتی. شاید یہی قصہ آج بھی 3.5 سال گزرنے کے بعد بھی ہماری زندگیوں پہ بالکل صادق آتا ہے. اپنی اکنامک لائف ہم اپنے مستقبل کے لیے بھاگ دوڑ میں لگا دیتے ہیں, ہر وقت دوڑتے رہتے ہیں جیسے کولو کا بیل سامنے اپنے گھاس کو دیکھ کے دوڑتا ہے, اس طریقے سے ہم دوڑتے رہتے ہیں. اور تو اور ہم جن کے لیے اتنی سب بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کے پاس دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. ہم جن بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی خاطر, اعلیٰ مستقبل کی خاطر لمبے لمبے اوقات تک
دفاتر میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ بچے ہم سے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالعموم لوگ اپنے بچوں کو یوں بڑا ہوتے دیکھتے ہیں، جبکہ ملازمت پیشہ لوگ بالعموم اپنے بچوں کو ایسے بڑا ہوتے دیکھتے ہیں، جب گئے تھے تو سو رہا تھا، جب آئے تو سوتا پایا۔ تو وہ کیمسٹری کہاں سے ڈیولپ ہوگی جو باپ میں اور اس کے بیٹوں میں ہونی چاہیے؟ ساری عمر لگا دی، ساری کمائی لگا دی، اور بچے ہی ماشاءاللہ بڑے لائق نکلے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی ایویشن میں چلا گیا۔ لیکن جب ہماری ریٹائرمنٹ کی عمر آئی تو معلوم یہ ہوا کہ سب نے اپنی اپنی دنیا الگ الگ بسا لی ہے اور ہم تنہا رہ گئے ہیں۔ اب بڑے میاں کو وقت دینے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اور بڑے میاں بھی ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، لہذا وہ بھی کیا کریں گے؟ یا مسجد آئے جائیں گے، یا ٹی وی کے اوپر مختلف قسم کے نیوز شوز دیکھ کے کڑتے رہیں گے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اولاد ماشاءاللہ اتنی لائق ہوتی ہے کہ وہ ملک سے باہر نکل جاتی ہے، 2-3 بیٹے 1-2 بیٹیاں، کسی کی شادی ہوگی آسٹریلیا چلے گی، کسی کو امریکہ میں جاب مل گئی، کوئی مڈل ایسٹ جا کے بیٹھ گیا، بڑے میاں بڑی بھی گھر میں اکیلے رہ گئے۔ اولاد اگر بہت سعادت مند ہے تو کبھی کبھار عید بقرعید پہ اور سالگرہ پہ واٹس ایپ کال کر کے حال چال لے لیتی ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ سعادت مند ہے تو سال 2 سال میں ایک آدھ دفعہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو ٹکٹ بھیج کے امریکہ یا آسٹریلیا یا کینیڈا یقیناً بلوا لیتی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ وہاں جا کے بڑے میاں پہ کیا بیتتی ہے وہ کبھی واپس آ کے نہیں بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی ہے، سب کے اپنے اپنے کمرے مخصوص ہیں، اور بڑے میاں کے لیے بھی کوئی ایک اچھا سا بیڈ لگوا دیا گیا لیونگ روم میں یا ڈرائنگ روم میں، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹی وی رکھ دیا گیا۔ اب ان کے پاس اس سے زیادہ دینے کے لیے وقت نہیں ہے، لہذا بڑے میاں پھر یہ کرتے ہیں کہ ایک تنہائی سے نکل کے دوسری تنہائی میں چلے جاتے ہیں۔ فرض صرف اتنا ہے کہ جب تک اپنے دیش میں تھے تو کوئی 4 دوستوں سے کبھی گپ شپ لگ جاتی تھی، اب یہاں تو وہ بھی نہیں رہے، وہ ہیں اور چھوٹا سا کمرہ ہے اور زیادہ زیادہ ایک ٹی وی ہے، کوئی سوشل لائف نہیں ہے۔ یہ وہ سزا بھگتتے ہیں ہم لوگ کہ جب ہمارے پاس وقت تھا تو ہم نے کام اور آرام، دفتر کی زندگی اور گھر کی زندگی میں کوئی توازن پیدا نہیں ہونے دیا۔ نہ صبح کا ناشتہ ساتھ کر پاتے تھے، دوپہر کھانے تو سوال ہی نہیں ہے، اور رات کا کھانا بھی ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے۔ ایک دوسرے کو جانتے کیسے؟ ایک دوسرے کی باڈی لینگویج کو سمجھتے کیسے؟ ہم تو دوڑ میں لگے رہے کہ کس طریقے سے اتنا کمائے کہ ان کو ہم باہر بھیج دیں، یہ چلا جائے اور امریکہ میں ڈاکٹر لگ جائے۔ وہ چلا گیا، امریکہ میں ڈاکٹر لگ گیا، اور ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ بتانا یہ تھا کہ خدا کے لیے ایک تو اپنے ماضی سے پیچھا چھڑائیے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اسے یاد کیا کرنا، اس کی آہیں کیا بھرنی، اس کے خواب کیا دکھانے اپنی اولاد کو کہ دیکھو ہم کیا چیز تھے، پدرم سلطان بود۔ جو آنے والا ہے وہ بھی آپ کے کوئی زیادہ اختیار میں نہیں ہے، ظاہر ہے ہر آدمی اپنا نصیب ساتھ اپنے لے کر آتا ہے۔ آپ کی اولاد کو بھی وہی دے گا جس نے آپ کو دیا تھا، جو آپ کا رب ہے وہی اس کا بھی رب ہوگا۔ یہ آپ کہاں سے ان کے رب بن گئے، کہاں سے عقل کل بن گئے کہ اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی کو آپ برباد کر رہے ہیں؟ آپ کا کام صرف بچوں کی تربیت ہے، ان کو بڑے مہنگے اسکولوں میں پڑھانا آپ کا کام ہرگز نہیں ہے۔ ایسا کہیں کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے لازمی کسی اچھی یونیورسٹی سے ان کو گریجویشن کروانی ہے، نہیں، آپ کا کام صرف تربیت کا ہے۔ تو اس ساری بھاگ دوڑ میں ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اصل فوکس ہمارا اپنی نیوکلیس فیملی پہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کا شریک ہونا چاہیے تھا۔ وہ سنہری وقت ہم نے سنہرے خوابوں میں کھو دیا۔ اگر میں چاہوں تو اس پر مزید بات بھی کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم مستقبل کے سرابوں کے پیچھے اپنا حال برباد کر لیتے ہیں، لیکن
मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप जरा अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने पुराने ऑफिस कोलीग्स को देखिए, अपने रिश्तेदारों को देखिए, किस तरीके से लोग तन्हा हो जाते हैं अपनी इकोनॉमिक लाइफ गुजारने के बाद। और वो जो आखरोटों भरा छकड़ा उन्हें मिलता है, यानी रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड के पैसे, ग्रेजुइटी के पैसे, पेंशन के पैसे, ये किसी काम के नहीं होते हैं। ये तो 2-3 साल में फारिग हो जाते हैं, एक आध एडवेंचर कर लिया, किसी बिजनेस का, पैसे डिपो दिए, हज कर लिया, उम्रा कर लिया, जो बचपन की हसरत थी पूरी कर ली, मकान के अंदर एक फ्लोर और बनवा दिया, बेटा बेटी शादी कर दी, और आगे खाली हाथ। अब ना आप कमा सकते हैं और ना उनके आगे हाथ फैला सकते हैं, अपने बच्चों के आगे, जिनके सामने आपका हाथ सारी उम्र हमेशा ऊपर रहा था। सोचिएगा, गौर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।